اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 30 پڑھتی ہوں اردو ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی زبر زیر پیش جزم وغیرہ کی غلطی ہو جائے جانے انجانے میں، یا میری زبان لڑکھڑا جائے، کوئی تلفظ میرے منہ سے غلط نکل جائے تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک آمین اللہم آمین۔ سورہ الروم جو ہے وہ قرآن پاک کے سپارہ نمبر 21 میں آتی ہے، پارہ نمبر 21 میں، اور پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی، اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 30 نمبر پر آتی ہے سورہ روم، 30 نمبر پر، نمبر وائز پر ترتیب کے لحاظ سے بھی 30 نمبر پر ہے یہ، اور اس کی یہ آیت نمبر بھی 30 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سورہ روم مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پر آتی ہے، 84 نمبر پر نزول کے اعتبار سے، وحی کے حساب سے، اور اس کی 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، 60 ورس 6 رکوع، اور اس میں 3 جگہ پہ رکنے کی علامت آتی ہے، 3 آیتیں آتی ہیں بیچ میں جہاں رکنا چاہیے، اور اس میں 2 بار اللہ کے نام آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں یہ آیت پڑھتی ہوں، سورہ الروم آیت نمبر 30 ورس نمبر 30۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو تم اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، اور ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی فطرت پر، جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی اختیار کرے رہو۔ اللہ کی نہ تو فطرت تبدیل کرنا اور نہ کوئی چیز بدلنا، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی نہ تو فطرت تبدیل کرنا، نہ کوئی چیز میں تبدیلی کرنا، نہ بدلنا، کیونکہ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ بے شک لا تبدیلا، تبدیل کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ہے، اللہ کی ایک اکیلے اللہ کی اطاعت کرو اور سیدھے راستے پر چلو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کی رسی کو تھامے رہو، اور نماز قرآن پڑھتے رہو، سیدھے راستے پہ چلو، نیکی کے راستے پہ چلو، اور جیسے اللہ نے تمہیں بنایا ہے ویسے ہی رہو، یعنی کہ اس کی بنائی ہوئی نہ فطرت بدلو اور نہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں بدلو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدل رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں دخل اندازی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہیں لوگ آج کل، مصنوعی چیزوں سے، مصنوعی انجیکشنوں سے، یعنی کہ اللہ نے ان کو اچھا نہیں بنایا، یہ اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ چیزوں میں تبدیلی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ پھر تباہیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ بچپن سے بچوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، صبح صبح اٹھائیں، قرآن پڑھائیں، ایک رکوع ہی پڑھے مگر ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو پتہ چلے انہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور قرآن کا نور آنکھوں میں اترے گا، جسم میں اترے گا، تو طاقت آئے گی، جسم تندرست رہے گا، بیماریاں آئیں گی نہیں۔ وقت کے حساب سے بڑھاپے میں تو آتی ہیں، سب کو ہی آتی ہیں، وہ تو وقت کے حساب سے نیچر چیز ہے، مگر آج کل تو جوانی میں، بچپنے میں ہی آ رہی ہیں بیماریاں، آ رہی ہیں، اور کیسی کیسی بیماریاں لگی ہوئی بچوں کو، ہاتھ کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، پیروں کا درد، آج کل دیکھو ہر کسی کو ہو رہا ہے، جس کو دیکھو آج کل کمر کا درد، پیر کا درد، ہاتھ کا درد ہو رہا ہے، سب کو گھٹنوں کا درد، جوان بچیوں کو، بچوں کو ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے
सुन्नतों से भाग रहे हैं, दूर हैं। सुबह सुबह कुरान पढ़ें। कुरान शिफा ही शिफा है, हर मर्ज़ के हर मसले का हल है कुरान पाक में। हर चीज़ की दुआ है इसके अंदर। वो दुआ दम करके पानी पिएं, ताकत आए जिस्म में और नूर पैदा हो। अल्लाह पाक हिदायत दे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते। अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, पाक साफ रहें, बावज़ू रहें, तो आधी बीमारी दूर हो जाती हैं। इंसान वैसे ही पाक रहता है। फिर कुरान खोलने की आदत डालें बच्चों को। सुबह सुबह कुरान खोलते ही नहीं हैं बच्चे, रमज़ानों में खोलते हैं बस। डेली कुरान खोलें, चाहे एक ही आयत पढ़ें मगर पढ़ें, और गौर और फ़िक्र से पढ़ें, तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, तो पता चले कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में। अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और आखिर में ये कहूँगी कि मैंने शाबान के महीने से इस्लामी महीनों का तारुफ़ कराना शुरू किया था, तो अब मैंने शाबान शुरू होगा तो शाबान के महीने का तारुफ़ नहीं कराऊँगी, वो मैं करा चुकी हूँ, बस रजब तक ही था। तो अब मैं इंशाअल्लाह रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारियाँ करूँगी। अल्लाह पाक रमज़ान नसीब करे। जिसको रमज़ान नसीब हो जाए वो बहुत खुशकिस्मत है। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह रमज़ान में बात होएगी, और अल्लाह पाक रमज़ान नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कहा सुना माफ़, कोई गलती हो गई, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। गज़ाला तबस्सुम।